السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ترجمۃ القرآن کے 40 روزہ کورس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم 6واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہم 2 حرف پڑھتے ہیں، تو آج کے 2 حروف ہیں یا۔ یا عربی میں 2 معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو یہ میں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جب یہ کسی اسم کے یا کسی حرف کے آخر میں اور بعض دفعہ کسی فعل کے ساتھ مل کر بھی یہ آتی ہے، اور اس کا معنی ہے میں یا مجھے یا میرا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تخلیق آدم کے حوالے سے سورہ بقرہ کے ابتدائی جو رکوع ہیں ان کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ یہاں پہ انا کے ساتھ یہ جو یہ ہے، بے شک میں، یہ کا مطلب ہے میں، اور یہی یہ جب فعل مضارع کے شروع میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ، یہ حرف مضارع اسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یقول اہلکت مال لبدا، کہ قیامت والے دن کافر یہ کہے گا کہ میں نے تو بہت سا مال ہلاک کر دیا۔ یقول وہ کہے گا، تو یہاں پہ یہ کا مطلب ہے وہ۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسم۔ سب سے پہلا اسم ہے حدیث۔ یہ حدیث قول، بات، نئی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ حدیث کا لفظ اردو میں بکثرت استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے۔ فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ کفار کو اور کون سی بات چاہیے، کون سی دلیل چاہیے کہ جس کے بعد یہ ایمان لائیں گے۔ حدیث کا لفظ قرآن کریم میں 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 23 مرتبہ حدیث اور 5 مرتبہ اس کی جمع احادیث۔ اور دوسرا اردو اسم ہے جاہل۔ قرآن مجید میں یہ اسم 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا کچھ حصہ وہ شخص جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، تو یہ بات سن کے ان کی قوم کہنے لگی کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پہ ہمیں ایک قاعدے کے طور پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں گفتگو کے دوران مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور تیسرا اردو اسم ہے جہنم۔ قرآن مجید میں یہ 80 مرتبہ یہ اسم استعمال ہوا ہے۔ جہنم کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن بہرحال خود لفظ جہنم جو ہے یہ 80 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اور جنت کا لفظ قرآن کریم میں 90 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فروح و ریحان و جنات نعیم۔ اللہ رب العزت سورہ واقعہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ راحت اور خوشبو اور نعمتوں والی جنتیں ہیں، مومنین کے اوپر جو انعامات ہوں گے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور 5واں اور آخری اردو اسم آج کے ہمارے سبق کا ہے حجاب۔ حجاب کا لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
وحی کے جو طریقے ہیں، جس طریقے سے قرآن کریم یا پہلی کتابیں یا اللہ کی وحی کے دوسرا جو سلسلہ ہے حدیث، وہ جن ذرائع سے وحی ہوتی رہی ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے غیبی آواز کے ذریعے وحی کی جاتی ہے۔ تو حجاب، پردہ، یہ حجاب کا لفظ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسم۔ حضرات گرامی، پہلا اسم ہے اجمعین۔ اجمعین کا مطلب ہے اکٹھے، تمام۔ اجمعون اور اجمعین عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن کریم میں 26 مرتبہ یہ اسم استعمال ہوا ہے۔ فرمایا فسجد الملائکۃ اجمعون، کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کر لیا۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے نہایت فرمانبرداری کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اور دوسرا اسم ہے اخن۔ اخن کا مطلب ہے بھائی، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 75 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کہ اگر اس کے بھائی کو کوئی چیز معاف کر دی گئی، یہ قتل کے سلسلے میں دیت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ دیت کے معاملے میں اگر کوئی چیز معاف کر دی جائے تو پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، تیسرا اسم ہے ادنا۔ یہ اگرچہ اردو میں بھی یہ لفظ ادنا اور اعلیٰ یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اردو میں یہ اسم گھٹیا، کمتر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں یہ لفظ قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو عربی اسماء میں شامل کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلے یہ اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں من اور سلوہ ملنا چاہیے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ اس سے اکتا گئے اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دالیں اور سبزیاں اور پیاز اور اس طرح کے جو ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے استعمال کرتے تھے وہی ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ایک گھٹیا چیز بدل رہے ہو اس چیز کے مقابلے میں جو کہ اعلیٰ ہے، یعنی ایک پکا پکایا کھانا اور ایک بہترین کھانا جو آپ کو مل رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ ترکاری اور دالیں یہ چیزیں آپ مانگ رہے ہو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی بھی ایک حالت میں بہت جلد اکتا جاتا ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا پہننا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو اسے مسلسل کرنا پڑتی ہے اس سے وہ اکتا جاتا ہے۔ یہ لفظ ادنا قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا عربی اسم ہے الارحام۔ رحم کی جمع ہے ارحام، عربی میں یہ رشتہ دار کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن کریم میں یہ لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اصل میں ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سالوں میں معاہدہ مواخات مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا تھا، لیکن جب مہاجرین کچھ سٹیبل ہو گئے، مستحکم ہو گئے مالی طور پہ، تو اس وقت یہ معاہدہ اور اس کی کچھ شکیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ یعنی کہ معاہدہ مواخات میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی انصاری فوت ہو جائے گا تو اس کے مہاجر بھائی کو بھی اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، لیکن جو ایک حتمی حکم تھا وراثت کا جب وہ نازل کیا اور رشتہ داروں کے الگ الگ حصے مقرر کر دیے تو وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اصل رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جو مہاجرین کے ساتھ تعاون کا سلسلہ تھا چونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی لہذا اسے ختم کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا آخری عربی اسم ہے جبار۔ قرآن کریم میں 10 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان پہ کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال۔ پہلا فعل ہے وجدہ۔ وجدہ یجدو، وجد کا لفظ بھی اسی سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ قرآن کریم میں یا اس سے نکلنے والے جو افعال ہیں یہ 107 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کے یہ اطلاع دی کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ جو ان پہ بادشاہت کر رہی ہے۔ وجد تو، اور اس کو ملا کے پڑھیں گے تو دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، وجد تو یہ واجدہ سے یہ لفظ ہے، میں نے پایا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ واجدہ کا مطلب ہے پانا، حاصل کرنا، اور دوسرا وعدہ کرنا، یہ وعدہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومنین جو کہ نیک عمل کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ پھر وہ مومن کے جو ہجرت کے حکم کے ختم ہونے کے بعد ایمان لائے ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، وہ یہ سارے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ یعید، یہ فعل قرآن کریم میں 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا فعل ہے وصفہ، یہ قرآن کریم میں 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وصفہ یصفو، سبحانہ و تعالی اما یصفون، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرکین اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، یعنی کہ جو شرک کی جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان سے بلند بھی ہیں، اللہ ان سے پاک بھی ہیں۔ یصفون، تصفون، تصفو، اور اس طرح یہ وصفہ یصفو سے بننے والے افعال قرآن مجید میں 14 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور چوتھا ہے وزرا یزرو، وزرن، اور یہ فعل قرآن کریم میں 45 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، بڑی مشہور آیت ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی یا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزرا کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا۔ آج کے ہمارے سبق کا آخری فعل ہے وقا۔ وقا یقی، بچنا یا بچانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے، آگ سے محفوظ کرو، بچاؤ۔ کو کا مطلب ہے قاف، واو اور آخر میں الف ہے جو کہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، جمع کی علامت ہے۔ کو انفسکم، کو کا مطلب ہے بچاؤ۔ یہ وقا یقی سے یہ فعل امر ہے، حکم دینے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، بچاؤ۔ اور اس طرح 5 افعال مکمل ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کی اس محفل میں ہم نے 17 الفاظ پڑھ لیے ہیں، اور ان کے ذریعے الحمدللہ ہم کوئی 1000 کے قریب قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی و مفہوم سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔